مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ایک بھائی ہے زکریہ صاحب. جی زکریہ صاحب السلام علیکم. آپ جی میوٹ السلام علیکم. جی بھائی السلام کیا علیکم. حال ہے؟ میرا ایک سوال تھا آپ سے. جی آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ؟ میں اچھا مجھے آواز نہیں آ رہی. معذرت چاہتا ہوں. میں انڈیا سے ہوں اور میں اچھا ہوں. ٹھیک ہے الحمد للہ. آپ کیمرہ آن کر سکتے ہیں یا آف ہی کرنا ہے آپ نے؟ سر میں نیچے کر دیتا ہوں بیک اسٹیج میں. ہاں کر دیں آپ آن کیمرہ. 2 بیک سیکنڈ اسٹیج کے میں لیے کرتا یہاں ہوں. ہی کر دیں. ہاں بیک 2 اسٹیج میں سیکنڈ کر دیتا ہوں. نہیں یہاں 2 سیکنڈ کے لیے کر دیں نا، پھر آپ اور اسی سر وقت ایک منٹ میں ٹی شرٹ پہن لیتا ہوں. 2 منٹ سے ہاں جی ٹھیک. کچھ اسکرین شاٹ کا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا نا یہاں پر ایسا نہیں کچھ. بھائی بس دیکھنا چاہتا ہوں میں کس سے بات کر رہا ہوں، پھر ہم تھامنیل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. ماشاء اللہ. بھائی آپ کی کتنی عمر ہے؟ 16. ماشاء اللہ زبردست. جزاک اللہ میرے بھائی. آپ آ جائیں. آپ کا کیا سوال ہے زکریہ بھائی؟ دیکھو پہلے تو میں آپ کو کانٹیکس میں بول دیتا ہوں. مجھے احمدیت کے بارے میں ابھی مجھے پتہ چلا. سمجھو نا 1 مہینے پہلے اچھا میرا ابا نے ہماری بات پہ سے ہوئی تھی بات کہ میرے زمانے میں یہ بات بہت پھیل گئی تھی کہ ایک مرزا غلام احمد آیا تھا، اچھا اس نے کہ احمدیت کی معیار رکھی. اب میں نے اس کے اوپر کچھ اس کے سوالات بھی دیکھے، لیکن اب ایک بندے سے بھی ہو رہی ہے بات انسٹاگرام پر، اس سے بھی میں کچھ اپنے سوالات پوچھ رہا ہوں. تو میرا اچھا آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کروسیفکشن کے اوپر، صحیح. ان کے سولی پہ چڑھنے کے اوپر. اس پہ مجھے تھوڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، کیونکہ جو احمدیات میں اس میں سکون تھیوری ہے، ہاں اور جی جو ہمارے نارمل مسلم ہے اس کے اندر سبسٹیٹیوشن تھیوری ہے. ہاں جی. تو آپ یہ مجھے سمجھا دو گے تو اس پہ بڑا میرے احسان ہوگا. پیارے زکریہ بھائی آپ نے کہا ہے نا مسلمانوں میں سبسٹیٹیوشن تھیوری، یہ بالکل غلط ہے. ہاں بعض مسلمانوں میں، لیکن اگر آپ ہاں علماء کو بعض مسلمان آپ دیکھیں شیخ احمد دیدات، آپ دیکھیں ذاکر نیک، آپ دیکھیں شبیر علی، جو بھی بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں نا وہ سبسٹیٹیوشن تھیوری کا قائل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسی تھیوری ہے میرے بھائی جس سے اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کی شکل ایک نبی کی شکل سے بدل کی ہے، پھر یہ شبہ پیدا ہو سکتے کل کو آپ کے دوست کی شادی ہوگی، اگلے دن وہ کہے گا یار وہ میں تھا ہی نہیں، میری شکل اس میں کسی اور سے بدل گئی تھی، اس کی شادی تھی اور وہ اس کی بیوی ہے. کیا آپ جواب دیں گے اس کو؟ تو یہ بہت گمراہی اور غلط عقیدہ کہ سبسٹیٹیوشن تھیوری ہوگی. یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ اسرائیلیات روایات ہیں جن کا ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، قرآن کے مخالف ہے. یہودیوں نے دیکھا کہ عیسیٰ کو ان کو سولی پہ انہوں نے لٹکایا، ہاں ان کی وفات وہاں نہیں ہوئی، بائبل سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں مرے. تو یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ گمراہی والا عقیدہ بالکل جھوٹا عقیدہ، ہم اس کے قائل نہیں، نہ کسی مسلمان کو اس کا قائل ہونا چاہیے. بے بنیاد بے عقل بات ہے میرے بھائی کہ کوئی بندہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہی پوری بدل دی اللہ تعالیٰ نے. ایسے تو نہیں اللہ اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا. سر میرا یہاں پر ایک سوال میں پوچھ لوں؟ جی بھائی. اب کرسچنس کا دعویٰ ایسا ہے کہ وہ ٹائم کے جو رومنس تھے نا، ہاں وہ تب تک وہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ جو سامنے والا انسان مر نہیں جائے، انہیں بالکل چیک کرتے. تو ان کے اندر کیا کہتے ہیں، وہ آتا ہے نا وہ جو تیر جیسا، ہم جو کہہ سکتے وہ جو بھالا ان کے اوپر مار دیتے تھے کہ مر گیا یا نہیں. ہاں وہ جی اس طرح وہ چیک کر لیتے تھے. صحیح. اگر وہ مر جائے ایسا ہے تو اس کے اوپر سوال تھا. اس پہ جواب یہ ہے میرے محترم بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگر آپ بائبل کو بھی دیکھیں تو ان کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے ان کو 3 سے 6 گھنٹوں بعد صلیب سے اتار لیا، کیونکہ سبت کا دن تھا اور کسی کو سولی پہ رہنے نہیں دیا جا سکتا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اتار لیا، دیکھا بھی نہیں، بلکہ ان کی ٹانگیں بھی نہیں توڑی نہ بازو توڑے، تو وہ ابھی زندہ تھے. اگر آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی پیش گوئی تھی کہ میں سائن آف جونا کی پیش گوئی کرتا ہوں، کہ جب جیسے 3 دن
just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے 3 دن 3 رات، ایسے ہی میں رہوں گا. یعنی جب یونس علیہ السلام پھینکے کے وہ زندہ تھے، مچھلی کے پیٹ میں وہ زندہ تھے، باہر آتے ہوئے زندہ تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہاں ایک ارتھکویک اور تھنڈر اسٹارم آ گئی تھا، انہوں نے وہاں سے رائے فرار اختیار کر لی، کسی نے نہیں چیک کیا. پھر جب حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام کو لیا اور اس ٹوم میں ڈالا، لوہے جو مر ہے میر اس ہیلنگ کے لیے انہوں نے استعمال کیا، عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کو ہیلنگ دی. اس کو ہربس انگلش میں کہتے ہیں، مرہم عیسیٰ اس کا نام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تھے، نہ انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ فوت ہوئے نہیں. بعد میں عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین کے ساتھ کھانا بھی کھایا. تو یہ ایسا بات کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی تھے. ہمارے ساتھ احمد بٹ صاحب بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زکریا بھائی، آپ کا سوال آ گیا جواب آپ کو؟ جی سر، ہاں اچھا جواب ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ اگلی بار بھی زکریا بھائی آپ تحقیق جاری رکھیں اور اللہ سے پوچھیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر مرزا صاحب سچے مجھے آپ ہدایت دیں کہ میں بھی احمدی ہو جاؤں انشاءاللہ. اور میں آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ میں خود کی ریسرچ میں کہاں سے شروع کروں، میں مطلب کون سی کتابیں پڑھوں؟ جی تو خود اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے، آپ حضرت مسیح موعود کی کتابیں خود ہی پڑھیں، ٹھیک ہے، اور ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں. انشاءاللہ آپ حقیقت الوحی کتاب پڑھیں اور وہاں سے انشاءاللہ مسیح ہندوستان میں، یہ دونوں کتابیں آپ شروع یہاں سے کر لیں، اور دعوت امیر بھی پڑھ لیں آپ انشاءاللہ. اچھا، اور کوئی علماء کے ہمیں اس کے اندر بھی ہمیں رکھنا ہوگا کہ علماء کے وہ رہے گا تھوڑا اچھا ہوگا. علماء جو ہے میرے بھائی، جو غیر احمدی ارے علماء، مطلب احمدی علماء. اچھا ہاں جی، وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں MTA آن لائن پہ، MTA آن لائن 1، وہاں پہ ہمارے خلفائے احمدیہ کی تقریریں آپ ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آپ نے انشاءاللہ ہر پروگرام میں کوشش کرنی ہے کہ آپ آئیں اور اپنے سوال پوچھیں انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اللہ کو آپ پوچھیں گے نا کہ کیا مرزا صاحب سچے ہیں یا نہیں. جی سر، میں اپنا سوالات لکھ کر میں پھر آؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ.